اللہ صاحب یہ پھر آپ کے یعنی آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ جو ہے ٹرمپ صاحب کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان سے آسانی ہو، تو یہ کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ توقع کرنی چاہیے یا یہ ایک طریقے سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے جو کہ ان کے سپورٹرز امریکہ میں کرتے رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے جو ہے وہ ان کی مشکلات میں یہاں پہ کمی آئے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد بھائی. دیکھیے بات یہ ہے میرے خیال میں اس سلسلے میں تو سوال بنتا ہے تحریک انصاف سے، اور آپ نے جنید بھائی سے سوال بھی کیا. انہوں نے اپنے دانش کے مطابق جواب بھی دیا کہ ٹرمپ کی کامیابی سے، امریکہ میں ٹرمپ کی کامیابی سے عمران خان کی رہائی میں کیا مدد مل سکے گی اور پاکستان پر کتنا پریشر ٹرمپ ڈال سکیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ دو شخصیات کے رابطے پر انحصار ہے دوستی پر تو پھر ایک الگ سوال ہے. لیکن اگر بات ریاست پاکستان اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے درمیان ہو تو پھر ہر ریاست کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، ان کے قوانین، ان کے آئین، عدالتیں، ان کی پالیسیز ہوتے ہیں. اگر اس پر انحصار ہے پھر تو میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ کی کامیابی پر خوشیاں منانا، میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس کا کوئی فائدہ جن دوستوں کو خوشی ہے نہ ان کو فائدہ ملے گا. دوسری بات یہ، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹرمپ ہو یا کاملا ہیرس ہو، ان دو میں سے جو بھی کامیاب ہو جاتا ہے، فی الحال تو ٹرمپ کامیاب ہو چکا ہے اکثریت سے، ان کی نظریں نہ کسی شخص پر ہے بلکہ ان کی نظریں پاکستان پر ہے، اور پاکستان کے سیاست اس سے پہلے یہ پوری ریجن پر اس کی نظریں ہیں. پاکستان بمقابلہ انڈیا، پاکستان اور چائنا کا تعلق، پاکستان اور ایران، پاکستان اور افغانستان، پاکستان، چائنا، روس، ایران، افغانستان، اس تناظر میں پھر پاکستان کا فلسطین کی حمایت، پاکستان کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے، پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کی جو ایٹمی ہتھیار ہے، ان چیزوں کو امریکہ نے ہمیشہ بالکل، اور ہمیں نظر رکھی ہے. ریاستی سطح پر حافظ صاحب ان سے بات چیت کرنی پڑے گی. ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں کئی ممالک جو ہیں وہ مداخلت کرتے رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ اس طرح نہ ہو، اور چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. لیکن حافظ صاحب مجھے اب میں تھوڑا سا ایک جو ہماری اندرونی معاملات ہیں اس پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ پھر جنید صاحب سے بھی میں وہی سوال لے کے جاؤں گا. یہ ذرا کلیریفائی کر دیں اور کنفرم بھی کر دیں حافظ صاحب کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 ممبران کو نامنیٹ کیا ہے جنہوں نے اس میں حصہ بھی لیا، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، یہ بات درست ہے کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ سے مشاورت کریں گے اس حوالے سے، اور پھر اس مشاورت کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کا بھی ایک ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کی نمائندگی کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنتا. یہ بات درست ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ہونا تو چاہیے تھا. وہ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی جب اپنے 2 ممبر کو نامزد کر کے وہاں جوڈیشل کمیشن کے لیے، اگرچہ پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے حاضری نہیں دی، اس کا حصہ نہیں بنے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیتے. ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام جواب میں یہی کہتی کہ یہ آپ کا حق ہے، لہٰذا آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں پیشکش کی، لیکن یہ آپ کا حق ہے. لیکن ایک موقع پر غالباً میرے خیال میں مولانا صاحب نے اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر پی ٹی آئی نے اس طرح کا کوئی روگردانی کی تھی، بغیر مشاورت کے کچھ کیا تھا، انہوں نے ایک اقدام اٹھایا تھا. مولانا صاحب نے دبے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہونا تو یہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے، کیا نہیں، پرواہ نہیں ہے اسے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. اچھا، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے ایک وفد کی، اس میں صاحب نے اس بات کا ذکر کیا اور یہ ایک طریقے سے
یعنی یہ رنجش بیان کی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ہم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، تو اپنا جو ہے وہ ناراضگی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کم از کم انہوں نے شکایت ضرور کی یہ پی ٹی آئی کے وفد سے؟ دیکھیے کل کے جو وفد آیا تھا پی ٹی آئی کے، میرے خیال میں اسد قیصر صاحب تھے اور دوست بھی تھے، اس سلسلے میں میری کسی سے نہ بات ہوئی ہے نہ اس کی تفصیل مجھے معلوم ہے، البتہ میڈیا پر شاید کل کچھ باتیں میں نے سنی، جی تو اس کا نتیجہ تو یہی تھا کہ ملاقات مثبت رہی، بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی، لیکن ملاقات میں آپ کو پتہ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس قسم کی انتہا تک وہ باتیں نہیں پہنچ سکے گی کہ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ لیکن جی، لیکن جنید صاحب پھر جی جی یہ جو معاملہ ہے کہ جو جے یو آئی ایف ہے وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، اور جو 26ویں ترمیم میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں جس طریقے سے اس ترمیم میں سے جو سخت ترین چیزیں ہیں جو ان کو نکالا گیا، تو وہ مولانا صاحب کو ہی کریڈٹ ملتا ہے، اور آپ نے بھی دیا اور دیگر جماعتوں نے بھی دیا، لیکن اس کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن اتنا اہم فورم ہے، اس میں اگر جے یو آئی کی نمائندگی آپ لوگوں نے نہیں کی اور دونوں ممبران اپنے جو ہے وہ نامنیٹ کر دیے، تو جنید صاحب پہ شکایت تو بنتی ہے پھر مولانا صاحب کی اور جے یو آئی ایف کی۔ نہیں، ایک تو آپ صحیح فرما رہے، مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے اس کے اپوزیشن میں دونوں بیٹھے ہیں تو اکٹھے چلنے چاہیے، لیکن اس میں اختیار پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا کہ اس نے ممبران دینے تھے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے نام پہ اسپیکر صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ اپنی پارٹی سے 2 نمائندے دیں، یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کی نمائندگی سے آپ 2 دیں۔ تو ہماری پارٹی کو لیٹر آیا تھا کہ آپ اپنے، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی پارٹی کی جگہ کسی اور کا نام دیتے، اگر اس میں یہ لیٹر میں یہ آپ چیک کر لے، دیکھ لے، دوبارہ کنفرم کر لے، اس میں یہی کہا گیا کہ اپنی پارٹی سے 2 نمائندے بھیجیے، یہ کہیں نہیں لکھا اس لیٹر میں کہ آپ کسی اور پارٹی سے بھی بھیج سکتے ہیں، تو کسی اور پارٹی کا ممبر پی ٹی آئی کس طرح دے سکتی ہے، اور نہ پی ٹی آئی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ اپوزیشن کی نمائندگی وہ کر سکے، تو ہماری پارٹی کی طرف سے لیٹر تھا، ہم اس وجہ سے ہم نے اپنی پارٹی سے 2 نمبر دیے، اور نہ ہمارا پھر تھا چکزئی صاحب سے بھی ہمارا بنتا تھا، پھر آپ کہیں گے کہ چکزئی صاحب لیکن کو کیوں جنید نہیں صاحب دیا؟ یہ اصل میں نا وہ جو جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دو ممبران حکومت کی طرف سے اور 2 اپوزیشن کی طرف سے، وہ یعنی آپ دیکھیں نا حکومت کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں آئے ہیں، اور پی ایم ایل ہیں، تو اپوزیشن میں تو پھر دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن جے یو آئی ایف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کا حصہ ہے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے۔ نہیں، آپ اس کو چیک کر لے، دوبارہ کر لے، اس میں جو ہے اسپیکر صاحب کی پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا، آپ جو ہے